اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن مجید کی آخری سورت نمبر 114 یعنی سورۃ الناس، اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ الناس مکی صورت ہے۔ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہو، اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت سے پہلے سورت نازل ہو، چاہے وہ مکہ میں ہو یا کسی اور شہر میں نازل ہو، اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی۔ پناہ کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کو۔ یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو آگے اللہ کی مزید صفات آ رہی ہیں۔ مالک الناس، اللہ کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا، تمام لوگوں کا مالک ہے۔ الناس لوگوں کا، تمام لوگوں کا جو مالک ہے۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمام امور کا مالک ہو، جیسے چاہے رد و بدل کرتا ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ یعنی امور سلطنت میں، کائنات کے اندر جیسے چاہے وہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ اس کی ملکیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے جتنی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے جتنی کسی کے اندر قدرت نہیں ہے۔ تیسری آیت الہ الناس، اللہ کون ہے؟ الہ الناس لوگوں کا معبود ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کوئی اور بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ ہی انبیاء، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی پتھر، نہ ہی کوئی قبر، کسی کی عبادت اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ الہ الناس لوگوں کا معبود صرف وہی ہے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی صفات۔ آگے کہ پناہ کس چیز سے مانگنی ہے؟ حفاظت اللہ تعالیٰ کی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شرری برائی سے، الوسواسی وسوسوں کی برائی سے۔ وسوسہ اسے کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے برا خیال آئے۔ تو شیطان کی طرف سے وسوسات کی پناہ میں آتا ہوں۔ الخناس یہ شیطان کی صفت ہے۔ خناس اسے کہتے ہیں کہ ایسا شیطان جو بار بار پیچھے سے ہٹ کے آتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے یہ سائڈ سے دیکھیں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو انسان کو اس وقت وسوسے میں ڈالتا ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اور جب انسان اس کا ذکر کرے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خناس اسے کہتے ہیں جو بار بار پیچھے سے ہٹ کے آتا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اس کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو آ جاتا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں آتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو خناس یہ شیطان کی صفت ہے، اس کا مطلب پیچھے ہٹ کے آنے والا۔ تو یہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ قیامت تک لوگوں کو بہکائے گا۔ جو نیک ہوگا اس پر زور کم چلتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے پھر اس کا زور بہت زیادہ چلتا ہے۔ پانچویں آیت الذی وہ شیطان، یوسوسو وہ خناس، الذی کا مطلب خناس، وہ شیطان، یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، یا دوسرا معنی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں کے اندر گناہ ڈالتا ہے کہ تو چوری کر لے۔ یہ شیطان، ذہن کے اندر چوری کا خیال آتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ذہن کے اندر سود کھانے کا خیال آتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ ذہن کے اندر جھوٹ بولنے کا خیال آتا ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ ذہن کے اندر زنا کرنے کا خیال آتا ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ من الجنتی بعض شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں، والناس اور بعض شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورت ہے۔ تو اس صورت کے مقاصد کیا ہیں؟ شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، اس کی چالوں سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، تاکہ ہم شیطان کے وسوسات سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ اور یہ اس سے یعنی صورت کے اندر جادو کا، جنات کا یہ علاج اور دم بھی ہے، جیسے کہ فوائد کے اندر بھی لکھا ہے۔ جادو کا اثبات اور اس کے علاج کا ذریعہ اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا،
تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 2 صورتیں نازل کی، اور آپ نے ان کی دونوں کی آیات 11 بنتی ہیں، 6 سورۃ الناس کی، 5 سورۃ الفلق کی۔ تو 11 آیات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے اس جادو کے اثر کو زائل کیا۔ تو یہ حفاظت کے لیے صبح شام کے اذکاروں کے اندر بھی یہی دعائیں، یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سکھائی ہیں۔ رات سونے سے پہلے بھی یہ صورتیں پڑھی ہیں اور صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے بھی ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔